کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے خود سے یہ سوال کیا ہے؟ کیا ہم واقعی آخرت کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال سننے میں بہت سادہ ہے، لیکن اس کا بوجھ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے۔ ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، نوٹیفیکیشن، میسج، واٹس ایپ، دنیا ہمیں آواز دیتی ہے اور ہم فوراً لبیک کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ہمیں فجر کے وقت بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اور سو لیں۔ یہیں سے سوال شروع ہوتا ہے، کیا ہم آخرت کے لیے تیار ہیں؟ ہم دن بھر رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر یہ نہ کیا تو گزارا کیسے ہوگا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا اگر آخرت کے لیے کچھ نہ کیا تو وہاں گزارا کیسے ہوگا؟ دنیا کی تیاری میں ہمیں نیند نہیں آتی، لیکن قبر کی تیاری میں ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہوتی۔ کیا یہ نارمل ہے؟ ہم جنازہ دیکھتے ہیں، کاندھا دیتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور واپس آ کر ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں، جیسے موت کسی اور کے لیے تھی اور ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ حالانکہ وہ قبر ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے، اے انسان، کل تم بھی یہاں ہوگے۔ ہم کہتے ہیں ابھی جوان ہیں، ابھی بہت وقت ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے، لیکن موت نے کبھی عمر نہیں پوچھی۔ موت نے کبھی گریجویشن مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ موت نے کبھی شادی ہونے تک یا بچوں کے بڑے ہونے تک کسی کو مہلت نہیں دی۔ تو ہم کس انتظار میں ہیں؟ سوچو، اگر آج رات یا آخری رات ہو، اگر یہ آخری سانس ہو، اگر فرشتہ موت اسی لمحے آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں ہماری سفارش کریں گی؟ کیا ہمارا قرآن ہمارا ساتھ دے گا؟ یا پھر ہماری غفلت ہمیں پکڑ لے گی؟ قبر اندھیری ہے، قبر تنہا ہے، قبر سوالوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں سوائے اعمال کے۔ نماز یا تو روشنی بنے گی یا حسرت، قرآن یا تو ساتھی بنے گا یا شکایت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ہم نفس کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں اور آخرت کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں لگا دیتے ہیں، لیکن 2 رکعت نفل ہمیں بھاری لگتے ہیں۔ ہم فلم کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے دل نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں دل نہیں لگتا، لیکن کیا کبھی سوچا دل لگانے کے لیے دل صاف بھی ہونا چاہیے؟ گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، ایک گناہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر دل کو حق برا لگنے لگتا ہے اور باطل اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہی سب سے خطرناک حالت ہے۔ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن اللہ کی مانتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ رحمت ان کے لیے ہے جو رجوع کرتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو ڈھٹائی سے گناہ کرتے ہیں۔ سوچو، اگر آج حساب شروع ہو جائے، اگر کہا جائے نماز کہاں ہے، آنکھوں کا حساب دو، زبان کا حساب دو، وقت کہاں لگایا، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم دوسروں کو غلط دیکھتے ہیں، لیکن خود کو نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، حالانکہ زمانہ ہم سے بنا ہے۔ اگر ہم درست ہو جائیں تو زمانہ درست ہو جائے۔ آخرت کی تیاری کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ روز کا فیصلہ ہے۔ ہر صبح یہ فیصلہ کہ آج اللہ کو راضی کرنا ہے یا نفس کو۔ ہر رات یہ حساب کہ آج کیا کمایا دنیا کے لیے اور کیا بچایا آخرت کے لیے۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا ہم واقعی آخرت کے لیے تیار ہیں، یا پھر ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے؟ کیا ہم واقعی آخرت کے لیے تیار ہیں؟ جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت کبھی بتا کر نہیں آتا، وقت چپکے سے آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں، بس روح نکال لیتا ہے اور کہانی ختم۔
اس لیے عقل مندی یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں، عقل مندی یہ ہے کہ ہم آج سے تیاری شروع کریں۔ آخرت کی تیاری کوئی ناممکن کام نہیں، یہ کسی خاص لباس یا خاص مقام کی محتاج نہیں، یہ دل کے ایک سچے فیصلے سے شروع ہوتی ہے، وہ فیصلہ جو انسان خود سے کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سب سے پہلا قدم توبہ۔ سچی توبہ وہ نہیں جو زبان سے ہو اور دل وہی کا وہی رہے۔ سچی توبہ وہ ہے جس میں آنکھ نم ہو، دل کانپے اور انسان کہے یا اللہ میں غلط تھا، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کو یہ ایک جملہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا قدم نماز۔ نماز صرف فرض نہیں، نماز روح کی غذا ہے۔ جو شخص 5 وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اسے دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو زندگی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا قدم قرآن سے تعلق۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ جینے کا دستور ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں جھکنا ہے۔ جو قرآن کو وقت دیتا ہے، اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ چوتھا قدم حقوق العباد۔ آخرت صرف نماز اور روزے سے نہیں سنورتی، لوگوں کے حقوق بھی بہت بھاری ہوتے ہیں۔ کسی کا دل توڑا، کسی کا حق مارا، کسی پر ظلم کیا اور معافی نہ مانگی تو یہ سب وہاں سامنے آ جائے گا۔ پانچواں قدم نیت کی اصلاح۔ اللہ چہرہ نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو تھوڑی سی کوشش بھی بہت بن جاتی ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑی عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہم سے کامل بننا نہیں چاہتا، اللہ ہم سے مخلص بننا چاہتا ہے۔ گرنا منع نہیں، اٹھنا ضروری ہے۔ اگر آج تک گناہوں میں ڈوبے رہے تو مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سمندر سے زیادہ ہے۔ بس واپس لوٹ آؤ، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ موت ختم نہیں، آغاز ہے۔ اصل زندگی قبر کے بعد ہے، وہاں یا تو ہم سکون میں ہوں گے یا حسرت میں۔ انتخاب آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ جب فرشتہ موت آئے اور کہے چلو، تو کیا ہم مسکرا کر کہیں گے یا اللہ میں تیار ہوں، یا پھر ہم کہیں گے یا اللہ بس ایک موقع اور دے دو؟ فیصلہ آج کرنا ہے، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا ہم واقعی آخرت کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھو، دنیا ایک امتحان ہے اور آخرت اس کا نتیجہ۔ عقل مند وہ نہیں جو دنیا کما لے، عقل مند وہ ہے جو آخرت نہ ہارے۔ فیصلہ آج کرو، کیونکہ زندگی ریپلے نہیں ہوتی۔ چھوٹی سی دعا، یا اللہ ہمیں اپنی یاد میں جینے والا بنا دے، ہمیں ایسی موت عطا فرما جو تیری رضا کے ساتھ ہو، اور ہمیں آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔